الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید قرآن حمید کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا مفہوم، اس کی تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس وقت اس معاشرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، عریانی ہی عریانی ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ عزیزان گرامی، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، ایک طرف قرآن مجید ہے، الفرقان ہے، الحمید ہے، المدثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء، انگنت انبیاء کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا، ایک الہ واحد کی دعوت دینے کے لیے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے جو تبلیغ کی گئی، جو بات کہی گئی، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ بے مثل بے مثال ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو لیس کمثلہ شیء کے تحت عبادت کریں گے، اگر اسے اللہ کو مانیں گے لم یلد ولم یولد کے تحت مانیں گے۔ نہ اس کا کوئی باپ ہوگا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا، نہ ہی اس کی کوئی ساجی ہوگی، نہ ہی اس کی کسی کے ساتھ شراکت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم تسلیم کریں گے تو ایک واحد ایک اللہ کی عبادت کے لیے اسے تسلیم کریں گے۔ جب انسان مسلمان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے جب زبان پر آتا ہے وہ اقرار باللسان کرتا ہے، پھر تصدیق بالقلب کی طرف جاتا ہے، اپنے دل سے تسلیم کرتا ہے، پھر کلمہ کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے اس کلمے کے اوپر لگا دیتا ہے، اپنی من مرضی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو سپرد کر دیتا ہے اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے لگ جاتا ہے۔ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر اس کی آنکھ کھول دیتا ہے، اس کو اپنے گناہ، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں نظر آنے لگ جائیں، سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی تھی۔ دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، جب وہ دین کی طرف دوڑنے لگتا ہے، علم حاصل کرنے لگ جاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات، جب کسی کے دکھ کو محسوس کرنے لگ جائے، کسی کی پریشانی کو اپنے اندر محسوس کرنے لگ جائے، تو یہ بھی ایک رحمت کی علامت ہے کہ اس پر رحمت شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے آج ہم اپنے
تھوڑی سی بات کریں گے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ نظریات کو درست کر کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ کیا آج کا مسلمان اپنے عقائد و نظریات درست کرنا چاہتا ہے، یا اس نے اپنا رخ اللہ کی یاد سے غافل کر کے اس دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن کلمہ کے تقاضے جو ہیں وہ ہم پورے نہیں کر سک رہے۔ تو عزیزان گرامی، انبیاء اکرام کا، بعثت انبیاء کا مقصد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انگنت انبیاء کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، قوم لوط کی طرف بھیجا، قوم نوح کی طرف بھیجا، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں یا ایھا الناس، تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے پاس آخری رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور یہ کتاب ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی نجات ہے اور آخرت کے لیے بھی نجات ہے۔ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، غور و فکر سے پڑھیں گے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ہم اس سے اپنا رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیں گے تو عزیزان گرامی پھر ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا فیصلہ کریں، تنہائی میں اپنے دلوں کو ٹٹولیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے؟ عبادت تو انسان و جن نے کرنی ہے، انسان کو پیدا کیا ہی عبادت کے لیے ہے۔ اب اس نے چننا کیا ہے؟ جو صحیح دین اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اسلام پر کھڑے ہو کر جب ہم کلمہ کو مسلمان کہلائیں گے تو اس کے تقاضے کو بھی پورا کریں گے۔ آج کا مسلمان کلمہ گو تو ہے، لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، سود کا کاروبار بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیروں تلے رگڑ رہا ہے۔ لیکن ایک طرف اظہار محبت کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، روز قیامت والے دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروا لیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ علماء کرام نے جو پیکج ڈیل دیا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو کتاب کو کھولنا پڑے گا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ان آیات پر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اور یہ کتاب قرآن مجید بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کہنے کو تو اللہ پاک ایک بار بھی کہہ سکتے تھے، لیکن 4 مرتبہ کہا ہے بار بار، تاکہ یہ انسان سمجھ جائے، اس کتاب کو آسان لے۔ لیکن آج کے ہمارے علماء کرام نے اس کو بہت مشکل بنا دیا، کہتے ہیں کہ یار اس قرآن کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں، اس کے بغیر تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ کتنی ہماری کم عقلی عزیزان گرامی کہ ہم اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب پر یقین رکھیں، تو کتنی بڑی یعنی کہ ہم نے غلطی پہ ہم ہیں۔ تو اس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہمارے ہر مہینے کے یہ اجتماع کے اندر اللہ کے احکامات کو دہرایا جاتا ہے۔ اس کتاب الہی کی آیت کو پڑھ کر بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارا ایمان باللہ مقام رسالت درست ہو جائے۔ جب یہ ایمان باللہ مقام رسالت درست ہو جائے گا تو پھر ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم ایمان کو درست نہیں کرتے، قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، اس کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے، ہم اپنا ایمان درست نہیں کرتے، ہم کلمہ پڑھ کر اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، پھر ہم عبادت کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جب میرے پاس روز قیامت والے دن آئیں گے، ان کے ماتھوں پر، ٹخنوں پر، پاؤں پر نشان ہوں گے، عبادت کر کر کے تھکے ماندے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔
عزیزان گرامی یہ بات ذرا غور و فکر تو کریں، یہ کن لوگوں کو کہی جا رہی ہے؟ کیا اسلام سے جو ہٹ کر عبادت کر رہے ہیں ان کے ماتھوں پہ نشان ہوتے ہیں، ان کے ٹخنوں پر نشان ہوتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ وہی کلمہ گو ہے جس نے اپنی من مرضی کی عبادت کی ہے، اس نے وحدت الوجود کو مان کر اللہ کو وجود میں لا کر عبادت کی ہے، جس نے اپنے نبی کو الہ بنا لیا، اپنے نفس کو الہ بنا لیا۔ وہ ان لوگوں کی عبادت کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی من مرضی کی عبادت کی ہے، ان کے عمل ضائع کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، پہلے ہی کلمہ پڑھنے کے بعد عبادت، ہم مسجد میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، اتنی دور دراز سے سفر طے کر کے آتے ہیں، بات یہ ہے کہ بھی ہمیں کچھ کریڈٹ بھی تو ملے نا، ہمیں کچھ اس محنت کا فائدہ بھی تو ملے نا اللہ کے ہاں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں، سوچ و فکر دیا ہے، ہمارے سینے میں ایک دل دیا ہے، غور و فکر تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمیں 100% مزدوری ملے گی؟ آج ایک مزدور مزدوری کرتا ہے 700 روپے پر، شام کو کہتا ہے مالک سے مجھے 700 روپے دے دو بھائی، میں نے مزدوری کی ہے۔ وہ کہے گا نہیں، آپ کو مزدوری میں دیتا ہی نہیں ہوں، آپ نے کام ہی صحیح نہیں کیا۔ تو کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ یہ ایک مثال ہے۔ بات یہ ہے کہ بھی اگر ہم عبادت کریں گے تو یہ کتاب سے اپنا ایمان درست کر لیں گے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے صراط المستقیم کا۔ تو ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کے لیے اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی، اللہ کی مرضی پر چلنا پڑے گا، اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا پڑے گا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے ہم کلمہ گو ہیں، ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہماری نماز، یہ سچ اور جھوٹ کے اندر فرق رکھنے کا طریقہ، یہی ہے زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ اگر ہم اس چیز سے غافل ہیں، ہم غور و فکر نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے، پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جانور کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کھیت میں کس کی فصل لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کھائے جا رہی ہے۔ اس طرح کی زندگی انسانوں نے بسر نہیں کرنی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے کلمہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اللہ سے کہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے، یہ ماتھا، یہ پیشانی جھکے گی تو اللہ ہی کے آگے جھکے گی، اس کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ تو حمد صرف اللہ ہی کی ہے، حمد کے علاوہ اور کسی کی حمد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے مقام صفات اللہ تعالیٰ کی جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور دل سے یقین کے ساتھ کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ روز قیامت قائم ہونی ہے، اور روز قیامت والے دن ہمیں اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، ہماری ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہر ایک انسان کو فردن فردن پیش ہونا پڑے گا۔ روز قیامت والے دن جب ہر ایک انسان فردن فردن پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تو خود ہی اپنا فیصلہ کر لے جو تو نے اس دنیا میں کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر ایک آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ سورۃ نجم 27ویں پارے میں 38-39 آیت نمبر ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، ولیس للانسان الا ما سعی، ہر ایک انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، اس بات سے، اس آیت سے اس بات ثابت ہوتی ہے جو علماء کرام نے پیکیج دیے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، پیکیج ختم ہو گئے۔ کون سے والے؟ جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت والے دن سفارش کروائیں گے،
صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں یہ بات کہی ہے کہ انسان مغالطے میں نہ رہے، کسی کے کندھے پر بندوق نہ چلا سکے کہ میں جو بات عمل کر رہا ہوں اگر میرے عمل میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو میرا رسول مجھے بچا لے گا۔ تو عزیزان گرامی، اپنے ایمان کو درست کر لیں، اپنے نظریات کو درست کر لیں۔ دونوں آیت ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ النجم آیت نمبر 38 39۔ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ آپ خود موازنہ کر لیں کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، جھوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ 26ویں پارے کی آیت نمبر 85 آپ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں فرما دیجئے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان نتبع الا ما یوحى الی، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کیا جاتا ہے، جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ الا نذیر مبین، کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، کھول کھول کر۔ اس آیات کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہوں، قرآن مجید کو بتانے والا ہوں کہ تم ڈر جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہے جو روز قیامت والے دن خود کہے گا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، وہ پیکج کہاں گیا جو ہمارے پیر نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مکاتب فکر نے ہمارے دلوں میں اتار دی بات کہ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ جھوٹ بولیں یا نہ بولیں، روز قیامت والے دن آپ رسول اللہ سفارش کروا لیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہی ہمارے عقائد و نظریات ہیں۔ جب ہمارے عقائد و نظریات درست نہیں ہوں گے تو ہم عبادت کس طرح کریں گے؟ عقائد و نظریات درست ہوں گے، ایمان باللہ درست ہوگا، مقام رسالت درست ہوگا، پھر ہم مصلی پہ کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جیسے کہ انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں، انہی دعاؤں کو دہرائیں گے ہم۔ ربی انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام کی دعا ہے، یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، تو فاطر آسمان اور زمین کا مالک ہے، مجھے موت دینا تو میں مسلمان ہو کر مروں، اور تو ہی میرا ولی ہے۔ انبیاء کرام نے بھی صرف خالص اللہ ہی کو پکارا ہے، اللہ ہی کو پکارا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ اپیل ہے، اپنی زندگی کے اندر 10 سال ہے، 70 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، زندگی کے اندر ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ تو ضرور پڑھیں، دیکھیں تو صحیح یہ قرآن ہمیں مسلمان کہتی بھی ہے یا نہیں۔ ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے طرز عمل زندگی کے اندر درست ہیں، ہم حلال اور حرام میں فرق رکھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جس شخص نے اس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، غور و فکر سے نہیں پڑھا، صرف اس کے الفاظ کو دہرا دینے سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، تو عزیزان وہ مغالطے میں ہے، وہ مغالطے میں ہے۔ ان کے الفاظ کو دہرا دینے سے نیکیاں تبھی ضرور ملیں گی جب اس کا مفہوم، اس کا تشریح، اس کی معنی تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کن صفات کا مالک ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا ہے، صحابہ اکرام کا طرز زندگی کیا ہے۔
آج ہمارے علماء کرام نے ہمیں پیکیج دے دیا ہے کہ اس ایک آیت کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، 70 نیکیاں ملتی ہیں، 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے، الزام ہے یہ۔ ہم نے اس کتاب کو پشے پشت پھینک دیا۔ 18-19 پیغمبروں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، سب کو اکٹھا کرے گا روز قیامت والے دن، پوچھا جائے گا بتاؤ تمہاری قوم نے کیا کہا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وہ کہے قال ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا کسے بولتے ہیں؟ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، هذا۔ تو اس قرآن کو اس قوم نے کیا سمجھا؟ ردی سمجھا، بیکار سمجھا، نعوذ باللہ۔ تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم روز قیامت والے دن سفارش کروا رہے ہیں یا شکایت لگا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں، تو اس چیز کو آپ نے ان آیت پہ غور و فکر کرنی ہے، پھر ہمارا ایمان درست ہوگا، پھر ہم اپنی محنت کریں گے عبادت کے لیے، رزق حلال کمائیں گے تو آٹومیٹک تقویٰ آ جائے گا۔ کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے مشکل بات کہ تقویٰ کس طرح نہیں شامل ہوتا۔ جب انسان مسلمان رزق حلال کے لیے دوڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس میں آٹومیٹکلی تقویٰ شامل ہو جاتا ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز آنے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ درست ہونے لگ جاتی ہے اور اللہ اس پر رحمت فرما دیتا ہے۔ اور ہم بھی یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا علم عطا فرمائے اور اس کتاب پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ڈرتا کون ہے؟ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات روز قیامت والے دن کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ سے بھی ڈرنا ہے، اس کے ساتھ تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اور جس حال میں بھی ہوں گے ہم دعا کریں گے کہ ہم مسلم ہو کر مریں، مسلمان ہو کر مریں، مومن ہو کر مریں۔ دو ہی کیٹیگری ہیں مسلمان کی اور مومن کی۔ پہلے مسلمان ہونا ہے کلمہ پڑھ کر، پھر مومن کی صفات حاصل کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچنا پڑے گا، قیام اللیل کرنی پڑے گی، تہجد ادا کرنی پڑے گی، اشراق ادا کرنی پڑے گی، کسی یتیم مسکین کا حق نہیں مارنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے، موضوع بہت اور بھی بچ رہا ہے، میں ایک تھوڑا سا اور بات کہہ کر اپنی بات کو عزیزان گرامی، آخری ریکویسٹ یہ ہے صلاۃ کی، نماز کی۔ نماز ایک ایسا رکن ہے جو مسلمان ہو گیا اور مومن ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ کہ ہم مومن والی صفت ہم میں آ جائے۔ زندگی میں جب تک سانس چل رہی ہے نماز کو مت چھوڑ دینا۔ نماز کو چھوڑ دو گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ سورۃ مدثر میں آیت نمبر 42، 43، 47، 52 یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، فی جنات یتساءلون، جنتی پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تم یہاں پر کیسے آئے؟ عزیزان گرامی، بڑی غور و فکر کی آیت ہے، صرف اپنی بات کو میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں۔ پلے باندھ لینا کہ جب انسان اپنی آنکھ کھول لے اور اپنے فیصلہ کر لے تنہائی میں، تو عبادت جو ہے وہ اس نے کرنی ہے۔ تو جنتی کیا پوچھ رہے ہیں؟ جہنمیوں سے، مجرموں سے پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں، دائرہ اسلام سے باہر جو لوگ ہیں ان سے نہیں پوچھ رہے، جو نماز نہیں پڑھتے انہی سے پوچھا جا رہا ہے۔ فی جنات یتساءلون، کہ تم یہاں پر انل مجرمین، مجرموں سے، کہ تم یہاں کیسے آئے؟ ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں کیسے آئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو نماز
کسی بھی صورت کے اندر یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو مسجدیں عبادت گاہ ہیں. اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرنے کا ایک یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. تو عزیزان گرامی میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.